زادا وانتم تعلمون۔ دلائل عقلیہ کی جو قرآن کریم میں دلائل عقلیہ ذکر کی جاتے ہیں تو اس کا کچھ فوائد تو میں نے بتایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ کے وحدانیت پر اسی ریشمی کیڑے سے اس سے استدلال کیا کہ ایک ہی دودھ کے پتے ہیں، اسی مختلف چیزیں جو کہتے ہیں اس سے مختلف چیز تیار کی جاتے ہیں، یہ اللہ کے وحدانیت کا یہ نشانی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وحدانیت کی یہ جو انڈا ہے یہ مضبوط قسم کی قلہ ہے، یہ 20 دن کے بعد اندر جو وہاں پر نہ کوئی دروازہ موجود ہے، نہ کوئی کھڑکی موجود ہے، نہ کوئی سوراخ موجود ہے، خود بخود اس سے چوزے کے آواز دی جاتے ہیں، انہ باب مغلق۔ یہ اللہ کے وحدانیت پر یہ دلیل ہے کہ وہاں سے ایک چوزا نکلتے ہیں، اسی چوزے کے ٹانگوں کو بھی دیکھو، انسان کے ٹانگوں کو بھی دیکھو، انسان کی جو ٹانگیں ہیں بنسبت چوزے کے ٹانگوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے وہ چوزا نکلتے ہیں تو فوراً وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور انسان کے ٹانگیں موٹے ہونے کے باوجود بھی 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے۔ تو یہ اللہ کے وحدانیت کی یہ دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اعرابی سے سوال کیا گیا کہ آپ اللہ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اسی اعرابی نے جواب میں یہ کہا کہ البارۃ تدل علی البعیر، یہ جو مینگنی ہے اونٹ کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور انسان کی یا کسی چیز کی جو پاؤں کی آثار ہے وہ اس چیز پر وہ دلیل ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ فلاں چیز گزرے ہے۔ والسماء ذات الابراج، اور آسمان یہ جو اس میں باقاعدگی کے ساتھ چاند کی اور اسی طرح سورج کی جو سڑک ہے اس بات پہ دلیل ہے کہ اس کے ایک ذات موجود ہے۔ والارض ذات الفجاج، اور جو زمین ہے اس میں بڑے بڑے راستے ہیں، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ ذات واجب الوجود موجود ہے۔ والبحر ذات الامواج، اور یہ جو دریا ہے یہ جو موجوں والا ہے، اس میں جو موجی پیدا کیا ہے اس کی بھی ایک ذات موجود ہے کہ اس دریا میں جو موج پیدا کرنے والا بھی ہے۔ کیف لا تدل علی لطیف الخبیر، کیسے وہ دلالت نہیں کرتے ایک باریک بین اور خبردار ذات پر۔ یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یعنی اونٹ اور اس کی جو مینگنی ہے اونٹ پر دلیل کرتے ہیں، دلیل ہے۔ اور اسی طرح وآثار الاقدام تدل علی المسیر، والسماء ذات الابراج، اور والارض ذات الفجاج، والبحر ذات الامواج، کیف لا تدل علی لطیف الخبیر۔ تو یہ اللہ کے وحدانیت کی یہ دلیل ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس ذات کی وہ عبادت کرنی چاہیے جو تمہارے پروردگار بھی ہے، تمہارے خالق بھی ہے، اور وہ ذات جس نے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جعل خلق کے معنی میں بھی آتے جیسے یہاں پر، اور جعل سیرہ کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، جس طرح زخرف میں انا جعلنا قرآنا عربیہ، وہاں پر جعل پر معنی سیرہ کے ہیں، اور جعل سمک کے معنی میں بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الذی خلق لکم الارض، یہ جعل میں خلقت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور وہ ترتیب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیا، ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی دی ہے۔ جعل لکم الارض یعنی تمہارے نفع کے لیے زمین پیدا کیا، فراشن فرش، یہ نہ انتہائی سخت ہے اور نہ انتہائی نرم ہے، سخت بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں اگ جاتے ہیں، اور انتہائی نرم بھی نہیں کہ آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، نہیں، فرش ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین فرش بنایا ہے، تو اس میں آپ زندگی کی جو آسانی ہے اللہ نے اسی میں پیدا کیا، پانی اسی میں ہے، پہاڑ اسی میں ہے، نباتات اس میں ہے، آپ کے آکسیجن وغیرہ اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرش میں پیدا کیا ہے۔ والسماء بناء،
اور آسمان تمہارے لیے چھت، ایسے چھت یعنی زمین اور آسمان پیدا کرنے کے بعد یہ تمہارے لیے خیمہ بنا دیا گیا، کیونکہ رب العالمین کو تو پتہ تھا کہ وہ آنے والا زمانے میں انسانوں کو میں پیدا کرتا ہوں، تو اس کے لیے فرش کی بھی ضرورت تھی اور چھت کی بھی ضرورت تھی۔ اور ایک جگہ میں قرآن کریم میں کی ایک جگہ اور میں بھی گزر چکے ہیں، وَالسَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی وہ محفوظ چھت ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی کاریگری نہیں کر سکتے ہیں، یہ محفوظ ہے شیطانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یعنی کھانے کے بغیر، یعنی کھانا اگر نہ بھی ہو تو زندگی گزر جاتے ہیں، لیکن کہ پانی کے علاوہ زندگی نہیں گزر جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نعمتوں میں یہ ذکر کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بعد میں رزق ذکر کیا فَأَخْرَجَ بِهِ، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے رزق پیدا کرنا چاہتے ہیں، بغیر پانی سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کے جو نظام ہے یہ ذات الاسباب ہے، اسباب پر مبنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کیا، اور اس سے پھل مراد یہ نہیں ہے کہ فروٹ ہے، بلکہ جو آپ کی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، وہ گندم کے شکل میں ہو، جو کے شکل میں ہو، دال کے شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے ثمرات میں داخل ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے وہ پھل پیدا کیا، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ رزق اکیلا وہ پھل کو نہیں کہا جاتے ہیں، رزق وہ یہ گندموں کو بھی کہا جاتے ہیں، جو کو بھی کہا جاتے ہیں، چاول کو بھی کہا جاتے ہیں، سارے کے سارے اللہ نے پانی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ جب تمہارے پروردگار بھی ہوئی ہے، تمہارے خالق بھی ہوئی ہے، زمین بھی تمہارے لیے پیدا کیا، آسمان بھی تمہارے لیے پیدا کیا، پانی بھی برسایا ہے، اور پانی تو ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پانی میں وہ کھینچ لیتا ہو تو کوئی ہے کہ تمہیں پانی دے، اور اللہ نے یہ مفت پیدا کیا ہے۔ پانی اور ہوا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، ورنہ اگر یہ پیسوں کے ذریعے سے ہم خرید لیتے ہیں تو میرے خیال میں پورا زندگی سے بھی گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ملتی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی مفت پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بنائے، اور تمہیں بھی اس چیز کے علم ہے کہ سب کی خالق رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں